بہت سارے دوستوں کو یہ بات بری لگی کہ آپ عاشق بھائی سے پریشر نہیں ڈالیں، کیونکہ وہ وہاں پہ جو کام کر رہا تھا وہ کیا مخلوق تھی، جادوگر تھا، اور کتنا وہ خطرناک تھا، اور وہ جو علم کرتا ہے وہ انسانیت کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ یار ایک پروگرام میں ہم جاتے ہیں کہ وہاں پہ اس نے ہمیں لاشیں دکھا دی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ وہ اس دن یہ معاملہ کیوں ہوا، اور ایک ہمارے اوپر جو ایک کلنک لگ گیا ہے کہ یار آپ نے وہاں پہ گئے اور جادوگر کو چھوڑ دیا، اب اس کا حل کیا ہے، اب کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ ہمارے اوپر حاوی کیوں ہو گیا تھا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا، اس کو میں زیادہ لینتھی نہیں کروں گا، اس میں خاص ضروری چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ جس طرح سے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں خوبصورت کمنٹس کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ لاسٹ جو ہم نے پروگرام اپلوڈ کیا اس کے کافی پارٹس بن گئے تھے، ہم کرنے کچھ اور گئے تھے، جادوگر کو پکڑنا تھا، اور ایک جادوگر کو پکڑنے گئے، پھر جنگل کے اندر معاملات، پھر جنگل میں سے ایک اور جادوگر ہمیں ملا، اور جو ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کیا اس میں کافی سارے دوستوں نے سوالات بھی کیے اور عاشق بھائی کے حوالے سے بھی بات کی، اور آج کے پروگرام میں، آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ کون سی ایسی وجوہات تھی جس کی وجہ سے پہلی دفعہ ہم اس جادوگر سے ڈر کر بھاگ آئے تھے، اور عاشق بھائی نے ہمیں خود کہا کہ یہاں سے بھاگیں اور اس سے معافی مانگ لیں۔ بہت سارے دوستوں نے اس چیز پہ اعتراض بھی لگایا، یقیناً بنتا بھی تھا۔ کچھ نے کہا کہ آپ لوگ کیوں وہاں سے بھاگے ہیں، کیا آپ کے پاس، آپ کو اللہ کے کلام پہ بھروسہ نہیں تھا، آپ کیوں بھاگے ایک شیطان کے آگے؟ اور دوسری ایک چیز سامنے آئی، دو چار دوستوں نے، یا اس سے کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ایک تھم نیل لگایا اس پہ لکھا کہ دو جادوگروں کے درمیان جو ہے نا فائٹ یا لڑائی یا اس طرح سے، ایک تو جادوگر تھا، اور عاشق بھائی کیونکہ اس طرح کا کام، غلط کام چھوڑ چکے ہیں۔ جادوگر بیسیکلی میں ایک گالی سمجھتا ہوں، مطلب ایک جادوگر کبھی بھی اچھا کام نہیں کرے گا، غلط کام کرے گا۔ وہ جادوگر اسی لیے کہلاتا ہے کہ وہ غلط کام کرتا ہے۔ تو ایک تو میری یہ بھی غلطی ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اپنے سارے دوستوں سے، ہمارے سبسکرائبر سے، جنہوں نے یہ اس چیز کو فیل کیا اور ان کو برا لگا، ان سے میں معذرت چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں عاشق بھائی سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ عاشق بھائی میں سوری کرتا ہوں، آپ سے معذرت ہے۔ حالانکہ عاشق بھائی سے یہ بات میں نے پوچھی تھی کہ اس طرح کا تھم نیل ہم لکھ رہے ہیں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ تو اس وقت انہوں نے اجازت دی تھی کہ لکھنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو چیز لکھی جائے وہ پروگرام میں ہونا ضروری ہے، یا پروگرام تھم نیل کے اوپر جو چیز لکھی جائے وہ بھی سچائی پر مبنی ہو، تو بندے کا دل نہیں دکھتا۔ تو میں عاشق بھائی سے معذرت کر لی۔ چھوٹی سی ویڈیو اس کو دیکھ لیجئے گا، اس کو میں زیادہ لینتھی نہیں کروں گا، اس میں خاص ضروری چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں اور خاص چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اور اس میں ایک چیز یہ آئی کہ سب سے پہلے تو عاشق بھائی یہ بتائیں کہ میں آپ سے سوری جو کر رہا ہوں کہ وہ جادوگر لکھا کہ دو جادوگروں کے درمیان، تو آپ نے خود کہا کہ اس کو لکھ دیں ایسا، تو اس کے حوالے سے آپ کے چاہنے والوں نے ظاہر اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا جی آپ عاشق بھائی کو اس طرح مطلب نہ لکھیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کے جی بہت مہربانی ہے، چاہنے والے جو میرے ہیں ان کو اگر بعد کیونکہ آپ نے میرے سے پوچھا تھا، میں نے کہا لکھنے سے کیا ہوتا ہے، آپ لکھ دیجئے گا۔ اگر ان کو چاہنے والے کو اگر بات بری لگی ہو، اچھی نہ لگی ہو، تو وہ آپ کاٹ دیں۔ بالکل جی بالکل جی، اس کا جو تھم نیل ہے وہ ہم چینج کر رہے ہیں جی، اس کو ہم چینج کر دیں گے، کیونکہ یہ آپ کا ہی چینل ہے اور آپ کی وجہ سے چلتا ہے، آپ جس طرح ہمیں بتاتے ہیں اسی طرح ہم اس کو پروگرام کو لے کے چلتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ایک مین چیز کی طرف جو کہ اس پروگرام میں ہوئی، اور ہمیں بھی کافی شرمندگی بھی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی تک کافی دن ہو گئے ہیں، حالانکہ اتنی ویڈیو لیٹ نہیں ہوتی تھی، ہم اس سوچ بچار میں تھے کہ یار یہ ہم سے کام کیوں ہوا ہے، یہ جادوگر ہمارے ہاتھ سے کیوں نکلا ہے۔ اور جو چیزیں عاشق بھائی نے مجھے بتائیں تو میں نے ان کو کہا کہ آپ آن کیمرہ بتائیں، یہ تو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ جادوگر ہم سے طاقتور کیوں نکلا، شیطانی طاقتیں ہم سے طاقتور کیوں تھی، ہم جو ہے نا کمزور ہو کے اس سے معافی مانگ کے کیوں نکل آئے۔ ایک دوست نے یہ بھی لکھا کہ کیا آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا کہ آپ وہاں سے بھاگ آئے؟ تو بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے، یہ بھی ہمارے دین اسلام میں ہے کہ اگر آپ نے جان بچانی ہو تو جان بچانے کے لیے آپ کو احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ وہاں پہ کمزور پڑ رہے ہیں، کوئی آپ کا ہاتھ نہیں پڑ رہا،
کچھ وجوہات ایسی تھی جس کی وجہ سے وہ معاملات ہوئے اور وہ ہم پہ حاوی ہو گیا، تو اس وقت یہی بنتا تھا کہ ساری ٹیم وہاں سے نکل آئے، کم از کم اپنی جان بھی بچانا، اپنی جان کی حفاظت کرنا بھی فرض عین ہے. ٹھیک ہے جی. تو سر یہ بتائیں کہ جادوگر جو تھا وہ ہمارے سامنے آیا، ایک پہلے والا تو بھاگا ہوا ہے، اس سے تو رابطہ بھی نہیں ہو رہا، اس سے کافی مسائل ہیں، اس کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی ہے. تو وہ کیوں بھاگا؟ آپ جو کلام پڑھ رہے تھے، میں پڑھ رہا تھا، پھر بھی وہ ہمارے اوپر ہیوی ہو رہا تھا. ہماری چیزیں جو ہم کلام پڑھ رہے تھے، جو چیزیں پڑھ رہے تھے، وہ اثر نہیں کر رہی تھی. میں ناکام نہیں کرتا، کم اثر کر رہی تھی. اللہ کے کلام میں یقیناً طاقت ہے. اللہ کے کلام کو پڑھنے سے کوئی بھی چیز حاوی نہیں ہو سکتی. یہ ہو سکتا ہے کہ پڑھنے والوں کی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، کوئی غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز حاوی ہوتی ہے. تو یہ ایک بات ہے. یہ نہیں ہے کہ کلام پڑھ رہے تھے یا وہ اس پہ اثر نہیں ہوا، ایسی بات نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ وہ اس دن یہ معاملہ کیوں ہوا، اور ایک ہمارے اوپر جو ایک کلنک لگ گیا ہے کہ یار آپ نے وہاں پہ گئے اور جادوگر کو چھوڑ دیا، اب اس کا حل کیا ہے، اب کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ ہمارے اوپر حاوی کیوں ہو گیا تھا. سر یہ پہلے تو میں آپ کو کہوں گا کہ جب سے میں نے آپ سے ساتھ وہاں جڑا ہوں، اور میں نے روزانہ صبح اٹھتا ہوں، وظیفہ پڑھتا ہوں. اور اس دن اچانک ایسا ہو کہ آپ کا بھی فون آ گیا بھی آج پہنچنا ہے، اور میں وظیفہ پڑھنا بھول گیا ہوں. اور اس کی وجہ سے وہ جیسے میں بولا ہوں وہ وہاں گئے ہیں، اور وہ ہمارے اوپر وظیفہ نہیں میں نے پڑھا، اور وہ ہمارے اوپر ہیوی ہو گئے. آپ وہ وظیفہ وہاں بھی پڑھ سکتے تھے یا صبح ہی پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ وہ اذانوں کے ٹائم پڑھنا ہوتا ہے، نماز پڑھ کے، اور وہ وظیفہ ضروری پڑھنا ہوتا ہے اچھے کام کے لیے. اور جب سے یعنی کہ آپ نے اس میں آپ کو پھر یہ جو کام تھا اس کو جب سے آپ نے خیر آباد کہا ہے، اس کو چھوڑا ہے، تو اس کے بعد آپ کا بتانا یہ ہے کہ جیسے آپ مجھے آف کیمرہ بھی بتا رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں آپ پہ حاوی ہونا شروع ہو گئی تھی. اب آپ نے وہ وظیفہ شروع کیا ہوا تھا جو کہ آپ صبح کے ٹائم پڑھتے ہیں اذانوں کے بعد، تب آپ کو چھٹکارا ملتا ہے، ورنہ وہ چیزیں آپ پہ حاوی ہو جاتی ہیں. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو وظیفہ تھا اس دن آپ نہیں پڑھا؟ میں نے. اچھا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہیوی ہو گیا، وظیفہ میں نہیں پڑھا. اور میرے علم سے وہ جب میں نے دیکھا نا کہ میں ایک کلام پڑھ رہا ہوں اور میرے کلام کو اس کو اثر بھی نہیں ہو رہا، اور مجھے شک پڑ گیا کہ میں نے وہ آج صبح نہ وظیفہ نہیں پڑھا، اس لیے وہ ہیوی ہو گئے. اور میں نے آپ کو کہا کہ آپ سر یہاں سے ہم نکل جائیں، بھاگ جائیں، اور یہ نقصان ہوگا ہمارے کو. جی بالکل. ہم نے جو ہے نا کوشش کر رہے تھے، ہم اس کو مزید بھی ہم کوشش کرتے، لیکن عاشق بھائی نے کہا کہ اسی میں ہی مطلب یہ ہے کہ بہتری ہے کہ ہم وہاں سے نکل کے چلے جائیں. اور جب ہم وہاں سے نکل کے چلے گئے، یقین کریں بڑا افسوس ہوا کہ یار اس کو نہیں چھوڑنا تھا، پکڑنا تھا، کہ اتنی محنت بھی کی ہے، اب دوبارہ آئیں گے، پتہ نہیں ہاتھ چڑھتا ہے نہیں چڑھتا. لیکن ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم کسی ایک سسٹم کے تحت دوبارہ وہاں پہ جائیں، اور کچھ اور لوگ بڑھا کے، بیک اپ ٹیم بڑھا کے جائیں، اور وہاں جا کے ان سے اس کو دیکھیں، پکڑیں. اور آپ بتائیں کہ کس قدر وہ جادوگر تھا، وہ کس قدر خطرناک تھا، اس کے اندر کیا علم تھا، وہ کتنے لوگوں کا نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کو پکڑنا، اس کا یہ علم ختم کروانا، اس کا یہ سسٹم ختم کرانا، توڑنا، نیٹ ورک توڑنا، یہ کتنا ضروری ہے. کیونکہ وہ وہاں پہ جو کام کر رہا تھا وہ کیا مخلوق تھی، جادوگر تھا، اور کتنا وہ خطرناک تھا. اور وہ جو علم کرتا ہے وہ انسانیت کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. کہ یار ایک پروگرام میں ہم جاتے ہیں کہ وہاں پہ اس نے ہمیں لاشیں دکھا دی، دوسرے پروگرام میں گئے، پھر یہ بھی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں سر کہ میں آپ کو سختی سے بول رہا تھا کہ آپ کوئی چیز ظاہر کریں، آپ پڑھائی کریں، تو وہ بھی بہت سارے دوستوں کو یہ بات بری لگی کہ آپ عاشق بھائی سے پریشر نہیں ڈالیں. اور اگر میں آپ پہ پریشر نہیں ڈالتا تو کوئی چیز سامنے نہیں آنی تھی. یہ سچائی ہے. بالکل ایسے آپ پریشر نہ ڈالتے. وہ میں تو ویسے ہی ڈھیلا ہو گیا تھا، مجھے شک پڑ گیا تھا. میں نے آج وہ کام نہیں کیا جو میں کرتا ہوں روزانہ. تو ویسے آپ نے کہہ دیا کہ آج کچھ دکھاؤ، آج کچھ دکھاؤ. میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں. پھر میں تھوڑا مطلب جلالی میں آیا ہوں، اور مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے اس ٹائم کہ جیسے میں آپ نے دیکھا میں ایسے میرے اوپر کچھ چیز بھاری لگ رہی تھی، اور میں گر رہا تھا، اور میرے سے چلا نہیں جا رہا تھا، اٹھا نہیں جا رہا تھا. پھر بھی میں نے کوشش کی ہے، آپ کا کہنا مانا ہے. اور ان کے بھائیوں کی اور بہنوں کی، بزرگوں کی یہ دعائیں میرے ساتھ. اور ہمارا اللہ کرے گا پروگرام
اور ترقی کرے گا. اور یہ سر میں اس چیز کی بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو پریشرائز کیا. تو وہ ایک ٹیم جو کام ہوتا ہے وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کام کا حصہ ہوتی ہیں, تھوڑا اس کو درگزر کیا کریں. عاشق بھائی میرے لیے بہت قابل احترام ہیں, میرے ٹیم ممبر ہیں, اور جس طرح عاشق بھائی کی رسپیکٹ کرتے ہیں اسی طرح ہم پوری ٹیم کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اچھا, جو ہماری بیک اپ ٹیم ہوتی ہے, جو ہمیں دوست وہاں پہ ملتے ہیں, ہم ان سب کے بھی شکر گزار ہوتے ہیں, ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, ان کی بھی رسپیکٹ ہوتی ہے. تو رسپیکٹ میں کبھی کمی نہیں آ سکتی. میری تو تربیت ایسی ہے ماں باپ کی طرف سے کہ میں ہر انسان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, اور جب آپ کسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو اس سے یہ سوچیں کہ آپ اپنی رسپیکٹ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کسی کی عزت کرتے ہیں تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے, اللہ پاک آپ کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. تو عاشق بھائی سے میں معذرت بھی چاہ رہا ہوں صرف آپ کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے کہ میں نے پریشرائز کیا, میں زور سے بولا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کچھ ظاہر نہیں کرنا تھا اور انہوں نے وظیفہ نہیں کیا ہوا تھا, مجھے نہیں بتایا, تو یہ چاہ رہے تھے ہم آج ایسے ہی چلے جائیں. پھر جب میں وظیفہ کر کے آؤں گا, اور اسی ڈر کے مارے کہ اگر کوئی چیز سامنے آ بھی جاتی ہے وہ ہم پر حاوی ہو سکتی ہے, کیونکہ انہوں نے وہ والا وظیفہ نہیں کیا تھا جو یہ ہمیشہ سے کرتے ہیں جب سے انہوں نے جادو کرنا چھوڑا ہے. تو یہ چیز تھی. اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس جنگل میں جائیں. آپ بھی کامنٹس کر کے ہمیں بتائیں کہ کس طرح ہم جائیں اور اس کو ہم کس طرح پکڑیں, اور آپ بتائیں کہ کس قدر وہ جادوگر تھا, وہ کس قدر خطرناک تھا, اس کے اندر کیا علم تھا, وہ کتنے لوگوں کا نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کو پکڑنا, اس کا یہ علم ختم کروانا, اس کا یہ سسٹم ختم کرانا, توڑنا, نیٹ ورک توڑنا, یہ کتنا ضروری ہے. اور اگر ہم یہ نیٹ ورک نہیں توڑتے تو اس کے لیے انسانیت کا کتنا نقصان ہے, لوگوں کا, فیملیوں کا, بچوں کا کتنا نقصان ہے اس میں. وہ تو سر وہ اتنا زیادہ خطرناک ہے وہ بندہ, جیسے پورے جنگل کو اس نے اپنے گھیرے میں لے لیا. وہ جو کچھ منوانا چاہے وہ منوا سکتے. جیسے ہم جا رہے تھے, اس نے لیڈیز کو بھیج دیا, لیڈیز بن کے آ گئی, وہ چلے گئے. پھر لاشیں بن کے ہمارے اوپر سامنے آ گئی. وہ جو کالا علم کرتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کیونکہ جن وغیرہ انسان دے جو ہوتے ہیں نا, دے جن ان کے تابع ہوتے ہیں. جب وہ کالا علم کرتے ہیں نا, پڑھائی کرتے ہیں نا, کڑے میں 40 دن 41 دن وہ بیٹھتے ہیں نا, ان چیزوں کو حاضر کرتے ہیں. وہ جب وہ حاضر ہو جاتی ہے پھر وہ اپنی بات منواتے ہیں. اس کو یہ آپ نے ایسے کرنا ہے, آپ نے لاشیں دکھانی ہے, آپ نے جنگل کو آگ لگا دینی ہے, آپ نے ہرا بھرا کر دینا ہے. وہ جنات وغیرہ اس کے تابع ہوتے ہیں, وہ جو کچھ مرضی کر سکتا ہے. وہ بالکل صحیح ہے جی, بالکل ایسے ہی بات ہے اور ایسے ہی معاملات ہیں کہ وہ جب شیطانی طاقت ہوتی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اسے ہمارا کہاں احساس ہونا تھا, یا ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہاں باقی جادو ہوتا ہے, اور وہاں پہ ہڈیاں بہت ساری نظر آئی جانوروں کی, اس پہ جادو ہوتا ہے. اور ابھی بھی ہم اگر ڈیپ جنگل جاتے, آگے جاتے, تو آگے ہو سکتا ہے ہمیں اور زیادہ چیزیں ہمیں مل سکتی تھی. تو ہم نے اسی میں غنیمت جانی. اور جناب آپ کی مہربانی, آپ جو ہے نا اپنی محبت کا اظہار ضرور کرتے ہیں. اپنی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ دوستوں نے ہمیں یہ بھی کہا عاشق بھائی کہ یار ایک بوڑھا آدمی ہے, اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے, تو اس سے آپ ڈر کے بھاگ گئے. اب لوگوں کو یہ نہیں پتا پیارے بھائیوں اس میں طاقت کتنی ہے. وہ جادوگر ہے, اور وہ چھڑی کوئی ڈنڈا نہیں تھا کہ وہ ڈنڈا جو گھما رہا تھا نا وہ جادو کا ڈنڈا تھا اس کا. اس کے اوپر جو ایک وہ پتہ نہیں کیا چیز لگی ہوئی تھی, کالا سا کپڑا تھا, کیا تھا وہ, انتہائی خطرناک تھا. وہ جیسے جیسے ایسے گھماتا تھا تو کیا ہوتا تھا آپ بتائیں. ہمارے کو چکر آنے شروع ہو جاتے. ہم تو آپ کو تو چکر آتے تھے, مجھے دل گھٹنے لگ جاتا تھا. قصور بھائی ایک دفعہ گرے ہیں, ان کا دل گھٹ گیا ہے قصور بھائی. اور ہمارے کو تو آنکھوں میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, ہم رستہ بدل گئے تھے, وہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, ہم نے کہاں جانا ہے. پھر آپ نے فون کیا, ان کو بلایا, پھر وہ ہمیں آ کے لے کے گئے. وہ بہت خطرناک تھا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کبھی نیکسٹ ٹائم پہ اس کو پکڑنے کی. جی جناب کوشش کرتے ہیں. ابھی تو ہم نے ایک اور ایپیسوڈ جو ہے نا وہ کر لیا ہوا ہے, ریکارڈ کیا ہے. بڑا ہی اچھا ایپیسوڈ ہے. بڑا ایک چیلنج تھا, پہاڑ کا ایک راستہ تھا, اور ہمیں کہا گیا کہ آپ اس راستے میں سے جائیں. اس پہاڑ میں سے, ان پہاڑوں میں سے جو بھی گزرا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے. تو جناب نیچے کیا گر جاتا ہے کہ ہم نے وہ چیلنج قبول کیا. پھر ادھر جا کے ہمارے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ تھرسڈے کو. کوشش کروں گا کہ یہ پروگرام کمپلیٹ پروگرام اپلوڈ کر دوں, اور ابھی جو ہے نا 20 منٹ 25 منٹ والا نہ ہو, کمپلیٹ پروگرام ہو, کم از کم 30 منٹ 35 منٹ. تو جو بھی آپ کو میرے سے ناراضگی ہو جناب, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں. اسی طرح اپنی محبت بنائے رکھیے اپنے پیار کے ساتھ. آپ کی ہی وجہ سے یہ چینل چل رہا ہے, آپ کی وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
یہ ضرور ہے کہ کچھ ویڈیوز لیٹ ہو جاتی ہیں, جیسے آپ 2-4 دن لیٹ ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایونٹس مینجمنٹ کا کام ہے اور کچھ میرے ایونٹس وغیرہ بھی چل رہے تھے. جیسے کرونا کا زور ٹوٹا ہے تو کچھ ہمارا کام آنا شروع ہو گیا, تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا میں ولاگ بھی ڈیلی روٹین کے بناتا رہتا ہوں کہ ڈیلی میری کیا روٹین ہوتی ہے, میں کہاں جاتا ہوں, کیا کرتا ہوں, اس میں کیا معاملات ہوتے ہیں. ابھی میں نے ایک ناشتہ والا اس میں بڑی خوبصورت جو ہے نا پراٹھے, اس میں مکھن کے ٹکیا اور اس کے علاوہ شکر اور اچار, بڑا خوبصورت ناشتے کا میں نے ایک ولاگ ڈالا تھا. اور بھی میں نے اپنے ڈیلی روٹین کے کچھ ولاگز بنائے ہوئے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک میرے ولاگنگ چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں رکھ دیا ہے, اس کو کلک کر کے میرے ولاگنگ چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں. اس سے یہ ہماری ڈیلی کی جو روٹین ہے, میرے بزنس کیا ہے, میں کس طرح کے ایونٹس کرتا ہوں, میرے ٹیم ممبر کون ہیں, کہاں کہاں پہ ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں, ہمارا ملتان کیسا ہے, ہمارا مطلب گھر کیسا ہے, یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے شوکت جام آفیشیل چینل جو کہ میرا ولاگنگ چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ جتنی بھی ایپیسوڈ اپلوڈ ہوتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پہنچ سکیں, نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. تو انشاءاللہ جی تھرسڈے کو نیا ایپیسوڈ لے کے آتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں کہ جادوگر اس کو لازمی پکڑنا ہے, اس بابے کو, اور اس کو ہم جب پکڑیں گے, کیفر کردار تک پہنچائیں گے تو ہی ہمارا مشن کمپلیٹ ہوگا. یہ ابھی تک ہمارا مشن یوں سمجھے کہ جاری و ساری ہے. اجازت دیجیے گا, محبت میں یاد رکھیے گا, اسی طرح دعاؤں میں یاد رکھیے گا, خوبصورت کمنٹس کر کے ہمیں تعاون کیا کریں. آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. اور جو میں کہہ رہا تھا یہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, چاہنے والے ہیں, اگر کسی بات پہ بھی تھوڑا ناراض ہو نا, ان کو ذرا خوش کر دیا کرے. یہ جیسے کہتے ہیں آپ ویسے کرا کریں. ٹھیک ہے جی, آپ جیسے کہتے ہیں میں ویسے ہی کروں گا جناب. ابھی میں نے جو آپ نے پوائنٹ اس میں اٹھایا تو اس پہ میں نے سب پہ معذرت کر لی ہے. پریشرائز کیا, اس پہ معذرت. ان کا نام جادوگر لکھا, اس سے معذرت. تھم نیل چینج کر دیا, اس پہ معذرت کیونکہ پہلے ہمارا جو تھا تھم نیل صحیح نہیں تھا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تو اجازت دیجیے گا جی, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں کمپلیٹ پروگرام کے ساتھ. میرے ولاگنگ چینل کو, میری ڈیلی روٹین کو دیکھنے کے لیے ولاگنگ چینل کو جو ہے نا آپ لازمی سبسکرائب کر لیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.